میں نے کہا اللہ میں تنہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں الوکیل ہوں، کافی ہوں تمہارے لیے۔ میں نے کہا اللہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں البصیر ہوں، سب کچھ دیکھنے والا۔ میں نے کہا اللہ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں الشافی ہوں، شفا دینے والا۔ میں نے کہا اللہ میں خود سے بہت دور ہو چکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں القریب ہوں، تمہارے بہت قریب ہوں۔ میں نے کہا اللہ میں تو بہت گناہگار ہوں، کیا تو بخش دے گا مجھے؟ اللہ نے فرمایا بے شک میں رحیم ہوں، تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا۔ میں نے کہا اللہ میں بہت غریب ہوں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں غنی ہوں، بہت غنی ہوں۔ پتہ ہے جب تم اللہ کی عرش کی جانب کن کے انتظار میں نم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو نا، تو وہ رب کائنات بھی اپنی محبت والی نگاہوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ معجزوں کے انتظار میں صبر جمیل کیے بیٹھا ہے اور مجھ پر کامل یقین رکھتا ہے۔ پتہ ہے جب تم صبر کر رہے ہوتے ہو نا اس کے کن کے انتظار میں، تو وہ بھی تمہارے لیے ان راستوں سے وسیلے پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ کبھی جو راستے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کتنی خوبصورت محبت ہے نا اللہ کی کہ اسے وضاحتیں نہیں دینی پڑتی۔ کتنا اچھا ہے کہ وہ بنا کہے بھی سن لیتا ہے۔ وہ تو بس دل دیکھتا ہے اور پھر جب دل دیکھ لیتا ہے تو پھر دل پھیر دیا کرتا ہے۔ جتنا بھی اس رب کے سامنے میں بولتا رہوں، اس نے کبھی نہیں کہا مجھے کہ بس خاموش ہو جا۔ وہ تو مجھے کہتا ہے کہ اپنا درد مجھے دے دو، میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ اور جانتے ہو وہ دلوں کو الہام دیا کرتا ہے، روح کو مضبوطی عطا کرتا ہے، میرے وجود کو سہارا دیتا ہے، میرے آنسوؤں کا مذاق نہیں اڑاتا۔ جانتے ہو اللہ کی مدد ایک بہت خوبصورت کندھے کی طرح ہے کہ جس پہ سر رکھ کر آپ اپنا درد اس کے سپرد کر دیتے ہو۔ جانتے ہو دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جایا کرتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بنا رہی ہوتی، پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں معجزے تمہارے منتظر ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے آگے تمہارا نصیب بے بس ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کن فرما دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر رہا ہے نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھنا، تو ضرور ہم پھیر دیں گے تمہیں اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تو پھر مت ہارو امید، یہ جو آزمائش ہے نا یہ فقط 2 گھڑیوں کی مہمان ہے۔ آزمائش کے بعد سکون کا وعدہ کیا ہے اس رب کائنات نے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے بھی تقدیر لکھ سکتا ہے اور جہاں چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے اور سارے انجام جو تم سوچ بیٹھے ہو اس سے الگ کر سکتا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے دے اور تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، بس جلدی نہ کرو اور یہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کرو، اپنے تقوی اور توکل کو اتنا مضبوط کر لو کہ اللہ ہے نا جو ناممکن ہے تمہارے لیے اس کے لیے نہیں ہے، اور جو لا حاصل ہے تمہارے لیے اس کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر جان رکھو کہ جن دعاؤں میں صادق دل ہوتا ہے نا وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو جائے وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ تم بھی مانگو اسی سے جس کے در سے جھولیاں خالی
خالی نہیں جاتی، وہی عطا فرمائے گا تمہیں بھی جس کی فطرت ہے رحمان اور وہ رحمان کہلاتی ہیں۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش ہے چند گھڑیوں کی مہمان، اس آزمائش کے بعد تمہیں نواز دیا جائے گا اور تمہارے لیے بھی کن کی خوشخبری دے دی جائے گی۔ تہجد پڑھا کرو، تمہاری روح کے لیے بہترین گفتگو تہجد کی نماز ہے۔ آدھی رات کے درمیان صرف اللہ کے لیے جاگنا اور صرف اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار کرنا اب تک کا سب سے خوبصورت احساس رہا ہے میرے لیے۔ اس سے بات کرو، جو بھی آپ کے دل میں آ رہا ہے سب اسے بتا دو۔ وہ نہیں کہے گا تمہیں خاموش ہو جاؤ، وہ نہیں کہے گا کہ تمہارا درد چھوٹا ہے، وہ آگے سے کبھی انسانوں کی طرح تمہیں اپنے دکھڑے نہیں سنائے گا۔ وہ تو رب کائنات ہے، وہ تھام لیتا ہے اور وہ کن بھی فرماتا ہے، وہ معجزے بھی کرتا ہے۔ میں رب کے آگے جھکتا ہوں، یہ میری محبت ہے، وہ مجھے توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑا اسے پکارتا ہوں، وہ کروڑوں میں میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ جانتے ہو اللہ سے جب تم جڑ جاتے ہو نا تو پھر نا امیدی کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اپنے دل کو کھول دو ان وسوسوں سے، شیطان کے منصوبوں سے۔ ڈرو نہیں کیونکہ اللہ تمہارے بہت قریب ہے، وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ تمہیں تھام لے گا جب تم گر جاؤ گے، وہ تمہیں جوڑ دے گا جب تم ٹوٹ جاؤ گے، کیونکہ وہ الجبار ہے، جوڑنے والا۔ وہ بہترین طریقے سے تمہیں تمہاری چاہت تک لے جائے گا۔ یہ سفر جو تم کاٹ رہے ہو، یہ سفر تمہاری چاہت تک لے جانے کا سفر ہی تو ہے۔ تو پھر جب تم چاہ کر بیٹھے ہو، اپنے دل میں نیت کر بیٹھے ہو، کسی کو پانے کی چاہت کر بیٹھے ہو، تو پھر اس سفر سے کیوں ڈر رہے ہو؟ یہ سفر تو بہت خوبصورت ہے۔ اس توانائی سے، اس جستجو کے ساتھ اس سفر کو کاٹو کہ یہ سفر میری چاہت تک جانے کا سفر ہے، اور اللہ پہ یقین کامل کیے رکھو، کیونکہ اللہ دیتا ہے، ضرور دیتا ہے۔ وہ ان کو ہی دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں، وہ ان کو ہی دیتا ہے کہ وہ جب سب دروازے بند دیکھ لیں پھر بھی دعا کرنا نہیں چھوڑتے۔ اور جانتے ہو جو تمہیں چاہیے وہ اللہ سے ہی مانگو، کیونکہ وہ تمہیں لا دے گا، چاہے دو پہاڑوں کے درمیان کیوں نہ ہو۔ اور جو تمہارا نہیں ہے نا وہ تمہیں نہیں مل سکتا، چاہے دو ہتھیلیوں کے درمیان کیوں نہ ہو۔ تو پھر اٹھو، پونچھ لو اپنے سبھی آنسو، تھک گئے ہو تو دوبارہ اٹھ جاؤ، ایک دفعہ پھر اسی شدت کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، شاید یہ تمہاری آخری دعا ہو اور اسی کے بعد اللہ نے تمہارے لیے کن کے معجزے رکھے ہو۔ اور پتہ ہے جب تم دعا کرتے ہو نا تو تمہاری ہر دعا کہیں نہ کہیں تمہارے لیے کوئی وسیلہ بنا رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں تمہارے لیے کسی کے دل میں خیال ڈال رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں تمہارا وجود اس تک لے جا رہی ہوتی ہے جو تمہاری چاہت ہے۔ تو پھر گھبراؤ نہیں، یہ سفر تمہاری چاہت کا ہی تو سفر ہے۔ جب دل چاہ کر بیٹھا ہے تو پھر اپنے رب سے مانگو، اتنا مانگو، اتنا مانگو کہ وہ رب تم پر اپنا رحم کر دے۔ خدا سے فضل مانگا کرو، کیونکہ ہم انصاف کے قابل نہیں ہیں، انصاف بہت مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے، تو اس لیے اس کا فضل مانگا کرو۔ جب حالات بہت تنگ ہو جائیں، جب رسی بہت سخت ہو جائے تو سمجھ لو کہ بس اب وہ ٹوٹنے والی ہے، اب بس تمہارے لیے کن کے معجزے لکھے جائیں گے اور تمہیں نواز دیا جائے گا۔ پھر تم بھی سجدہ شکر اس طرح ادا کرو کہ جائے نماز بھیگ جائے گی، تمہارے آنسوؤں کو رستہ نہیں ملے گا نکلنے کا، اور تم اللہ سے راضی ہو جاؤ گے۔ آؤ مل کر اپنے رب کی طرف لوٹ چلیں، آؤ مل کر اپنے رب کی طرف لوٹ چلیں۔